نعت کا دو شعر سنیے اہل علم کی توجہ کے ساتھ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضور کو پکار کے کہہ دیں یا رسول اللہ. اس انداز سے نہیں, ذرا حضور کو محبت سے ایک بار پوری ایمانداری کے ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. اچھا, لبیک کا معنی کیا ہوتا معلوم ہے؟ علماء کے قدم کے ذرات, لگے ہوئے ذرات کو اپنی نقابت کی سنہری جالیوں کا غازہ بناتا ہوں. لبیک کا معنی ہوتا میں حاضر ہوں. جب حضور صحابہ کی ترتیب دیتے تھے تو صحابہ سے جب پوچھتے تھے, صحابہ خطاب دو طرح کا کرتے تھے. ایک یہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. دوسرے نظریات کے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, میری اولادیں آپ کے لیے حاضر ہے, میری جان آپ کے لیے حاضر ہے, یہ سارے مال و متاع آپ کے لیے حاضر ہے. تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی حضور کی امانت ہے کہ نہیں؟ مرنا تو ایک دن سب کو ہے, کوئی کینسر سے مر رہا ہے, کوئی کوڑھ سے مر رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے. کیوں نہ ہم حضور کے نام پر مر کر کے اپنی زندگی کو امر کر دیں. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر, ایک دن ہمیں دنیا سے یوں بھی تو جانا ہے. تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا بلند آواز سے, اگر ڈر نہیں ہے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ٹینشن نہیں لیجئے گا, وہ دن بہت دور آنے والا ہے کہ ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے, ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے, دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. ٹینشن نہیں لیجئے گا آپ, ڈر نہیں, انشاءاللہ زندگی امر ہے. اگر ایک منٹ اور اجازت دے دیں علماء تو ایک بات کہہ دوں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب ابن زید. کیا نام تھا؟ ذرا زور سے, حبیب ابن. اچھا, ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنی جان گنوانے کے لیے, مرنے کے لیے کیوں ڈرتے ہیں؟ دوست سوچ ہوتی ہے کہ جان چلی جائے گی, یا ڈرتے ہیں کہ پیچھے ماں باپ ہیں, آل ہے, اولاد ہے, اس لیے ڈرتے ہیں. حضرت حبیب ابن زید تھے. مسیلمہ نے حضور کو خط لکھا اور اس نے دو شرط لکھی. اس میں مسیلمہ بادشاہ تھا اور بڑا بادشاہ تھا, بہت فوج 80 سالار تھی اس کے پاس. اس نے حضور کو لکھا کہ غور سے سنیے گا, اس نے حضور کو لکھا کہ معاذ اللہ محمد تمہارے بعد میں اللہ کا پیغمبر ہوں, معاذ اللہ. ایک یہ شرط منظور کر لی جائے, یا دوسری یہ شرط کہ آدھا عرب تمہارا آدھا عرب ہمارا, تب میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا ورنہ جنگ ہوگی. حضور کے پاس جب خط آیا, حضور نے پڑھا, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے خط پڑھنے کے بعد کہا, خط کا جواب لکھا. حضور نے فرمایا مسیلمہ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. حضور نے خط دیا اور کہا یہ بتاؤ کہ کون جا کر کے مسیلمہ کے دربار میں یہ خط پڑھ کر کے سنائے گا. حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے. ان کی کتنی اولاد تھی جانتے ہیں آپ؟ ان کی 11 اولاد تھی. کتنی اولاد؟ 11 اولاد تھی. حضرت حبیب ابن زید گئے, اللہ کرے کہ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک عشق پہنچتا ہے. یزید مسیلمہ کا دربار ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں, اور جہاد فی سبیل اللہ و عاشق فنا فی اللہ فی رسول اللہ میں حضرت علامہ اسماعیل ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن زید پہنچے وہاں, اور پہنچنے کے بعد دربار پہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے مسیلمہ. چاروں طرف سے اس کی فوج کھڑی ہوئی ہے, سپہ سالار ہے, فوج ہے, بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر. مسیلمہ کے دربار میں پہنچے, داہنی طرف سے تلوار نکالا اور مارا زمین پر زور سے. داہنی طرف تلوار کھڑی ہوئی, بائیں طرف سے تلوار نکالا, پھر زمین پر مایا, بائیں طرف تلوار کھڑی ہوئی. مسیلمہ سے حضرت حبیب ابن زید نے کہا مسیلمہ پہچانا میں کون ہوں؟ مسیلمہ نے کہا ہاں میں پہچان گیا کہ تو محمد کا غلام ہے. اللہ اللہ, کہاں ہیں آپ؟ کیا کہا؟ میں پہچان گیا. حضرت حبیب ابن زید نے کہا میں نے تو ابھی بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں, تو کیسے پہچان گیا؟ کہا سن, میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں. دربار میرا, بادشاہ میں, فوج میری. میرے دربار میں ایسی جرأت صرف محمد کا غلام کر سکتا ہے کہ دنیا پہ صرف ایسا انسان محمد کا غلام ہے جو جان دینے سے نہیں ڈرتا ہے. اس کے بعد آیا, خط لیا, خط کو پڑھ کر کے حضرت حبیب ابن زید نے خط دیا.
دربار میں خط پڑھنے والا ہوتا تھا، پوری رعایا بیٹھی ہوئے، خط پڑھا، حضور نے خط لکھا، مسیلمہ سن، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ جیسے اتنا سنا دربار میں آگ بگولا ہو گیا، تلوار نکالا، حضرت حبیب ابن زید کا داہنا ہاتھ کاٹا۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن زید سے کہتا ہے بتا میں جھوٹا ہوں کہ محمد جھوٹے ہیں؟ حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں سن، تو میرا ہاتھ کاٹ کے سمجھتا ہے کہ میں بات بدل دوں گا، تو جھوٹا ہے، میرے آقا سچے ہیں۔ ارے کیا آپ تو کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ جانے کہاں ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں آپ، دل سے سبحان اللہ۔ کہا کہ پھر بائیں ہاتھ کاٹا، داہنا پیر کاٹا، بایاں پیر کاٹا، حضرت حبیب ابن زید زمین پر گر گئے۔ حضرت حبیب ابن زید سے اس کے بعد آنکھ کے پاس تلوار رکھ کر کے مسیلمہ کہتا ہے بتا کہ اب تو بتا کہ میں کون ہوں اور محمد کون ہے؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا سن، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، سچے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے اور قیامت تک ان سے اچھا نہ کوئی آئے گا۔ اتنا مسیلمہ نے سنا، حضرت حبیب ابن زید کو شہید کر دیا۔ حضور کے پاس خبر آئی، حضور نے حضرت حبیب ابن زید کی اولادوں کو بلایا، 11 اولاد کو، جس میں 3 ایسے بچے تھے جو عقل و شعور والے نہیں تھے، اس حد تک نہیں پہنچے تھے، باقی جتنی اولادیں تھی سب عقل و شعور والی تھی۔ حضرت حبیب ابن زید کی اولاد کو سامنے کھڑا کیا، کہا تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تم کچھ کہنا چاہو گے؟ حضرت حبیب ابن زید نے ایک جملہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہے ہمارے لیے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، جس طرح میرا باپ مسیلمہ کے دربار میں جا کر کے اس کو جھوٹا کہا ہے، ہم ایک ایک بھائی جائیں اور اس کے دربار میں اسے جھوٹا کہہ کر کے آئیں تاکہ آپ کی سنت ادا ہو جائے اور میرے باپ کا عشق پرچار ہو جائے۔ تو ذرا آپ غیرت ایمانی اگر ہے تو دونوں ہاتھوں کو جذبہ ایقانی اور جوش مسلمانی کے ساتھ آقا کی محبت میں اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ نہیں دیا حضور کے لیے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، یہ ہاتھ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میری صحت میں کوئی کمی پڑ جائے گی یا علماء کی صحت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ کا ہاتھ بھی ناز کرے گا کہ میں ایسے جسم میں ہوں جو ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں۔ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں۔ حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ آئیے اسی تخیلات و نظریات و فکر و افکاریات کے ساتھ میں آقا کی مدح و ثنا کے لیے مداح رسول انام جناب محترم رضوان نظامی